بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا باپ میرے حسن کی وجہ سے مجھے چاندنی کہہ کر پکارتا تھا اور میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میرا یہ تعارف زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میری غربت میری امیری میں تبدیل ہو گئی۔ اس سب میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی کوئی ایک چیز تھی اور وہ تھا میرا حسن۔ ایک دن میں نے گھر کی صفائی ہی کیا کر لی، مجھے گھر والوں نے نوکر ہی سمجھ لیا تھا۔ اب امی ہر بار ہی مجھ سے یہ کہہ کر صفائی کروا لیتی کہ تم سے اچھی کوئی صفائی کرتا ہی نہیں، تم گھر کا ایک ایک کونا چمکا دیتی ہو۔ مجھے گھر کی صفائی کرنا بہت زہر لگتا تھا، خاص کر کے صحن کی صفائی، کیونکہ ہمارا صحن کچا تھا۔ میں جب بھی جھاڑو لگاتی ڈھیر ساری مٹی میرے اوپر پڑ جاتی، جس سے میری جلد بھی خراب ہو جاتی۔ امی کو میں کئی بار کہہ چکی تھی، لیکن امی مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم کسی ریاست کی کوئی مہارانی نہیں ہو جو اتنے نخرے دکھاتی ہو، نہ ہی تمہارا رشتہ کسی امیر گھر میں ہوا ہے، اسی لیے اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ اور جیسا میں کہوں ویسا ہی کرو۔ امی کی باتیں سن کر کبھی کبھار مجھے بہت دکھ ہوتا اور کبھی کبھار تو مجھے یہ بھی لگنے لگتا جیسے میں ان کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی بیٹی ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتے۔ دن کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب اچانک امی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے ناول اچک کر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ان خرافات کو مت پڑھا کر، تیرا دماغ پہلے جو کم خراب ہے اسے مزید خراب کر رہی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور کہا کہ اسے پڑھنے سے کوئی خراب نہیں ہوتا بلکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری بات سن کر امی طنزیہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے پتہ ہے جو تجھے علم کا شوق ہے، 8ویں سے زیادہ تو تجھ سے پڑھا نہیں گیا اور بات کرتی ہے علم میں اضافے کی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اس سے کتنا علم لیتی ہو۔ کل ہی تیری دوست اس ناول کے بارے میں بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی وہ تو میں نے سن لیا۔ اب بھول جا کے میں تجھے کبھی اس طرح کے ناول پڑھنے دوں گی۔ جلدی سے اٹھ کر چھت پر جا اور چھت کی صفائی کر۔ امی کی یہ بات سن کر میں چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی کل ہی تو میں نے سارے گھر کی صفائی اتنی مشکل سے کی تھی، سب کچھ سمیٹا تھا، میری کمر میں کل سے شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا، صفائی کرنا تو دور کی بات، میں تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ میری یہ بات سن کر امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہا ہے ویسے ہی کرو اور جلدی سے جا کر صفائی کرو، کل ہی تمہارے ماموں کا بیٹا یہاں پر آ رہا ہے، تجھے پتہ ہے گھر میں اتنے کمرے نہیں ہیں جو میں اسے کسی علیحدہ کمرے میں ٹھہرا سکوں، ابھی چونکہ گرمیاں ہیں اسی وجہ سے وہ رات کو چھت پر سو سکتا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا بستر چھت پر ہی لگا دوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا، کیونکہ مجھے اپنے ماموں کا بیٹا بہت ہی زہر لگتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی بری آنکھیں تھی، وہ ہر وقت مجھے گھورتا رہتا جیسے وہ مجھے زندہ نگلنے کا۔ اس بارے میں کئی بار امی کو بھی بتا چکی تھی، لیکن امی ہر بار مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچتی ہو، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پھر خود ہی احتیاط کرنا شروع کر دی۔ میں پہلے اکثر اپنے ماموں کے گھر جایا کرتی، کیونکہ وہاں پر میری عمر کی کزنیں موجود تھیں، ان کے ساتھ میری بہت اچھی بن تھی، ہم لوگ مل کر کافی ہلا گلا کرتے۔ امی کی طرف سے بھی مجھے اجازت تھی، اسی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ احمد کی آنکھیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ بہت ہی خراب انسان ہے، لہٰذا اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ دوسری ایک اور اہم چیز جو میں نوٹ کرنے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں اپنی کزن کے کمرے میں جاتی تھی، میری کزن اپنے کمرے سے نکل جاتی اور پھر وہاں پر احمد آ جاتا۔ یہ 3 سے 4 بار ہو چکا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری کزن بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے پھر اس سے بھی بات چیت کرنا بند کر دی، بلکہ میں نے اس کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 3-4 دن بعد میری ممانی آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بہانہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل
ابھی گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، امی اکیلی ان تمام کاموں کو دیکھ نہیں پاتی، اسی وجہ سے بس مصروف ہو گئی ہوں۔ میری بات سن کر ممانی کسی حد تک مطمئن ہو گئی، پھر وہ مجھے پیار کرتے ہوئے دوبارہ وہاں سے چلی گئی۔ ممانی کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی اچھا برتاؤ کرنے لگی۔ ان کا یہ اچھا برتاؤ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد ممانی کے چکر دوبارہ سے بڑھنے لگے۔ اب وہ اکثر ہی امی کے ساتھ بیٹھی کسی نہ کسی بحث میں مصروف ہوتی، کئی بار تو وہ آپس میں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس جاتی وہ خاموش ہو جاتی۔ ان کی حرکتیں کافی مشکوک ہو گئی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ممانی میرا رشتہ نہ مانگ لے۔ پھر بعد میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی، لیکن اس دن ممانی بہت ہی غصے میں لگ رہی تھی اور میری امی کو کہہ رہی تھی، اب میں مر جاؤں گی لیکن کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ ان کی باتیں سن کر امی تیزی سے اس بات میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی عورت کے ساتھ رشتہ رکھنے کا۔ میں نے تو تمہیں اچھا سمجھ کر تم پر بھروسہ کیا، لیکن تم تو آستین کا ہی سانپ نکلی۔ میں حیرت زدہ سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان لوگوں کی لڑائی کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ جب ممانی آئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے میری امی کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور امی کو باتیں سنانے لگی۔ ممانی کے وہاں سے جانے کے فوراً بعد میں امی کے پاس آ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ممانی کو کیا ہوا تھا، وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میری بات سن کر امی نے مجھے اس طرح گھورا جیسے مجھے ابھی سالم نکل جائیں گی، اور پھر انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگی، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم بڑوں کے معاملات میں اس طرح سے سوال کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں منہ کھولے وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ میں یہ سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر طرح کی بات کر لیتی ہیں۔ یہاں تو میری ماں مجھ سے کوئی عام سی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب مجھے میری دوستیں یہ بتاتی تھیں کہ ان کی مائیں ان سے ہر کام میں مشورے لیتی ہیں، تب مجھے بہت حیرت ہوتی اور ان کی قسمت پر رشک بھی آتا، کیونکہ میری ماں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی ضروری بات کرنا گوارا نہیں سمجھا تھا، بلکہ اگر میں اپنا بھی کوئی مسئلہ لے کر ان کے پاس چلی جاتی تو وہ مجھے یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ میں یہاں پر تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں ہوں، اور بھی بہت کام ہیں جو مجھے نپٹانے ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے مسئلے خود ہی حل کرو۔ اور پھر میں بالکل خاموش ہو جاتی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں بچتے کہ میں کوئی اور بات کروں۔ آج بھی جب مجھے پتہ چلا کہ احمد یہاں پر رہنے کے لیے آ رہا ہے، تب مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے امی سے پوچھ ڈالا کہ آخر اس کا یہاں پر کیا کام ہے۔ میری بات سن کر امی نے مجھے دوبارہ غصے سے گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں خود ہی بول پڑی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں، یہ سارے بڑوں کے معاملے ہوتے ہیں، لیکن میں صرف ایک بار یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ یہاں پر رہنے کے لیے کیوں آ رہا ہے، جبکہ وہ ہمارے گھر کے حالات کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے ابو کا کام تو چل ہی نہیں رہا اور گھر کا خرچہ آپ کی سلائی سے پورا ہو رہا ہے۔ اس دوران ہم اپنا پیٹ مشکل سے پال رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ آپ اس مہاراجہ کے نخروں کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اسے ہر روز نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے گھر میں ایک بار کھانا بنتا ہے جسے ہم 3 دنوں تک کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر امی کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں تمہاری فکر کرنے کی نہیں ہیں، تم صرف گھر کی صفائی کرو۔ جہاں تک اس کے یہاں آنے کی بات ہے تو اس نے یہاں اپنے دوست کے ساتھ کوئی کام شروع کیا ہے، چند مہینوں تک وہ یہیں رہے گا، اس کے بعد وہ واپس چلا جائے گا۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ امی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے وہ انسان بالکل پسند نہیں ہے، میں اسے 1 گھنٹہ بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کچھ مہینوں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل اسے یہاں پر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر امی نے میری طرف یوں دیکھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہوں کہ میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا اور نہ ہی تم سے تمہاری مرضی پوچھ رہی ہوں، میں صرف تم پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہی ہوں۔
پھر امی نے دوبارہ سے مجھے چھت کی طرف دھکیلا اور کہنے لگی کہ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی جلدی سے جا کر صفائی کرو کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں یہاں آنے والا ہے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد وہ جلدی سے چھت پر جا کر سو تو نہیں جائے گا، وہ تو رات کو ہی وہاں پر سوئے گا۔ جو بھی ہے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور ابھی جاؤ چھت پر، میرا دماغ زیادہ مت کھاؤ، پہلے ہی سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تم نے اپنی ہی بحث شروع کر رکھی ہے۔ امی یہ کہتی کہتی گھر سے باہر نکل، میں بھی منہ بنا کر دوبارہ سے چھت پر چلی گئی۔ آج موسم تھوڑا بہت خوشگوار تھا، شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، دھوپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو جائے گا اور میرے جسم پر دوبارہ سے الرجی نمودار ہونے لگے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی میں نے صفائی کرنا شروع ہی کی تھی جب مجھے اچانک ہی ایک بلی کے بچے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بلی کے بچے کی آواز سن کر میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ بلی مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی اور اس کے بچے مجھے بہت ہی معصوم اور پیارے لگتے۔ میں اس سمت جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور دکھی بھی ہوئی، لیکن پھر جلد ہی میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چھت پر بہت سارا سامان پڑا تھا، جس میں سے کچھ سامان بہت ہی بھاری تھا اور مجھ سے اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میری کمر پہلے ہی بہت دکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے ایک بھاری میز اٹھایا ہی تھا کہ جب وہ ایک دم سے ہلکا ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری مدد کی ہو اور وہ میز اٹھا لیا ہو۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ جب میں نے وہ زمین پر رکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا ہو اور اس نے میرے ساتھ ہی وہ میز دوسری جانب سے زمین پر رکھا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بعد میں میرا ڈر مزید بڑھ گیا جب اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو اور میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے دائیں جانب دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر کسی اور کا ہاتھ مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے چہرے پر پسینے چمکنے لگے، اس قدر ٹھنڈی ہوا میں بھی مجھے گرمائش کا احساس ہونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہاں پر کون ہے؟ دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا، بلکہ مجھے اپنے کانوں کے ساتھ کسی کے چہرے کا لمس محسوس ہوا۔ میں ڈر کر تیزی سے پیچھے ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، لیکن میرا خوف کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں امی کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو اس وقت میرے پورے جسم پر سوار ہو گئی تھی۔ نہ تو میں اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت دے پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے منہ سے کچھ بول پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک کسی نے میری آنکھوں پر انگلیاں رکھی اور میرے آنسوں کو چن لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس جھلسا دینے والا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرے چہرے پر آگ لگ گئی ہو۔ تکلیف کا احساس بہت ہی شدید تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرا جسم اچانک ہی آزاد ہو گیا۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی جہاں پر امی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اچانک ہی میں امی سے جا ٹکرائی۔ امی گرتے گرتے بچی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے نیچے آنے کا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر میں گر جاتی تو میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ امی غصہ ہو گئی تھی۔ امی کو اس قدر غصے میں دیکھ کر میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی مجھے یوں اس طرح روتا دیکھ کر ارے ارے کرنے لگی اور کہنے لگی، ہو کیا ہے تمہیں؟ ایک دم سے کیوں رونا ڈال دیا ہے؟ کیا کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا جو اس قدر خوف سے کانپ رہی ہو؟ امی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، امی وہاں پر پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہاں پر کوئی ہے۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے نہ صرف صفائی کرتے ہوئے میری مدد کی بلکہ میرے آنسو بھی صاف کیے۔ میرا جسم بھی اچانک جامد ہو گیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بات سن کر امی نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر لیں اور میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اندازہ لگا رہی ہوں
کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کا لہجہ بہت کاٹدار تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے صفائی نہ کرنے کے لیے ڈرامہ کیا ہے تو میں تمہیں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ارسلان ابھی تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ تم جلدی سے چھت پر جاؤ اور صفائی کرنا شروع کر دو۔ دوبارہ میں تم سے اس قسم کا جھوٹ مت سنو، اگر اب تم نیچے آئی اور یہی ڈرامہ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں حیرت سے امی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس وقت شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ امی میری بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میں کوئی ڈرامہ کر رہی ہوں، جبکہ وہ سب کچھ سچ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو کیا اس بارے میں بتاؤں۔ تھوڑی دیر تک میں اسی حالت میں کھڑی رہی۔ امی نے جب دیکھا کہ میں ویسے ہی کھڑی ہوں تو امی نے دوبارہ سے مجھے چھت پر بھیجا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے چھت کی طرف جانے کا کہنے لگی۔ میں روتے ہوئے دوبارہ چھت پر چلی آئی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جھاڑو بار بار میرے ہاتھوں سے گر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی صفائی کر رہی تھی تاکہ یہاں سے نکل سکوں۔ ابھی مجھے صفائی کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اچانک ہی ہلا گلا سنائی دینے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ ناچ رہے ہوں۔ میں نے ایک نظر چھت پر ڈالی جو اس وقت خالی تھی۔ وہاں پر کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا، سوائے کچھ پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھ کر دوبارہ سے اپنے جھاڑو کی طرف دھیان دے دیا اور خود سے بھی بار بار یہی بات کہنے لگی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف میرا وہم ہے، حقیقت میں بھوت نہیں ہوتے۔ ابھی میں خود کو یہی تسلیاں دے رہی تھی کہ جب اچانک مجھے ایک بچی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بچی کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت بچی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ ارے یہ تو بہت ہی پیاری ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آنے لگی، لیکن درمیان میں اچانک ہی رک گئی اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کو وہاں سے غائب ہوتا دیکھ کر میرا دل آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ سے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کروں، جب اچانک ہی مجھے بچوں کے بھاگنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بہت سارے بچے بھاگ رہے تھے۔ ان سب بچوں نے بہت پیارے کپڑے پہن رکھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ میں واقعی ان بچوں کو پیار کرتی اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتی، اگر وہ انسان کے بچے ہوتے تو، لیکن یہاں پر وہ کسی اور ہی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی موجودگی مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ ان سے پیار کرنا تو دور کی بات، میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں دوبارہ سے نیچے کی طرف جانے لگی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوئی ایسا بھی وہاں پر موجود تھا جسے میرا نام آتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت میرے پاس آنے لگی، پھر یکدم ہی رک گئی اور کچھ سوچنے لگی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور میرے قدم خود بخود ہی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں خود کو روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو اس وقت میرے پورے جسم میں سوار ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں اس عورت کے قریب جا رہی تھی اس عورت کے چہرے کے تاثرات بدلتے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ پہلے اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگی اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو کر سیاہ ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس نے یکدم ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے ہاتھ میرے سر پر ہی رہنے دیا۔ اس دوران وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جس سے میرا دل دہشت زدہ ہو گیا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی، اچانک ہی میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔
یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں جتنا اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی میں اس سب سے الجھتی چلی جا رہی تھی۔ میں تو اس وقت کو پچھتا رہی تھی جس وقت میں صفائی کرنے کے لیے اس چھت پر آئی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں امی سے کوئی بہانہ کر لیتی یا پہلی بار میں ہی نیچے اتر جاتی، لیکن اب وقت میرے ہاتھوں سے گزر چکا تھا۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس عورت نے اچانک ہی اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور میرے ہاتھ میں لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب تک تم یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے رکھو گی تب تک محفوظ رہو گی، لیکن جب تم اپنی انگوٹھی ساتھ سے اتارو گی تب تم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی اور تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم مجھے کس سے محفوظ رہنے کا کہہ رہی ہو؟ آخر کون ہے جس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، بس تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے پسند آ گئی۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم ایک مشکل میں پھنسنے جا رہی ہو، اسی لیے میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں اس مشکل سے بچا لوں۔ میں نے تمہیں یہ انگوٹھی دے دی ہے، اب تم پر ہے کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتی ہو۔ کیا تم اسے خود کو بچانے کے لیے استعمال کرو گی یا پھر خود کو ضائع کر دو گی؟ یہ کہہ کر وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ میرے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے، شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک نظر میں نے چھت پر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پوری چھت صاف ہو چکی تھی اور اب وہاں پر کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد امی چھت پر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ چھت چمک رہی تھی۔ امی خوشی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر پھرتیلی ہو سکتی ہو، تم نے آج مجھے خوش کر دیا۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا بھی نہیں سکی۔ مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر امی تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے یہ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ امی کے بدلتے تیور دیکھ کر مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگ رہا تھا، لیکن میرے اس جھٹکے کا اثر اس وقت ختم ہو گیا جب امی نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی، ارے لڑکی، یہ اتنی پیاری انگوٹھی تم نے کہاں سے لی؟ یہ پہلے تو تمہارے ہاتھ میں نہیں تھی۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور انہیں کہنے لگی کہ کہیں سے بھی نہیں، یہ مجھے میری ایک دوست نے دی تھی۔ امی نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، مجھے دیکھنے دو کہ یہ کس چیز سے بنی ہے۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ انگوٹھی سونے کی ہوئی تو امی مجھ سے چھین لیں گی، اسی وجہ سے میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہے اور بہت ہی فضول انگوٹھی ہے، لہٰذا رہنے دیں۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور دوبارہ سے نیچے آ گئی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ میرے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں تھوڑی دیر میں ہی زمین پر گر جاؤں گی۔ اسی لیے میں سہارا لیتی کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کے اندر جا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ شام کے وقت مجھے ہوش آیا، میں اسی حالت میں کمرے کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ جب میں اٹھی تو میرا سر شدید دکھ رہا تھا، اس کے ساتھ میرا جسم بھی درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے خود کو بمشکل سہارا دے کر اٹھایا۔ اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ اسی وقت مجھے احمد کی آواز سنائی دینے لگی، جو اس وقت صحن میں موجود تھا اور میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر آیا تھا۔ میں نے ایک نظر کھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ اماں نے مجھے شام 5 بجے کی صفائی کروائی کہ وہ 2 منٹ میں ہی پہنچنے والا ہے۔ مجھے شدید حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں اتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی اور امی دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی۔ خیر، پہلے کون سا کبھی انہوں نے میری فکر کی تھی جو میں دکھی ہو جاتی کہ امی نے مجھے بے ہوش سمجھ کر میرا خیال نہیں رکھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس واقعے کے بارے میں کس کو بتاؤں، کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اچانک ہی مجھے امی کی آواز سنائی دی جو مجھے پکار رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی جہاں احمد موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے سر سے پاؤں تک گھورنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت برا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی،
अचानक ही वो चीख उठा और अपने चेहरे पर हाथ रखकर परेशान नज़रों से दाएं बाएं देखने लगा। उसकी ये हालत देखकर मैं खुद भी हैरान थी। अम्मी भी परेशान हो गई कि उसे एकदम से क्या हो गया है। अम्मी ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो खौफ से कहने लगा, न जाने किसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। अहमद की बात सुनकर अम्मी हंसने लगी और कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हारे मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। चलो अब ये फजूल बातें छोड़ो और जल्दी से कमरे के अंदर चलो। मैंने चेहरा नीचे कर लिया और मुस्कुराहट छुपाने लगी कि कहीं ऐसा ना हो अम्मी मुझे मुस्कुराते हुए देख लें और फिर मेरी शामत आ जाए। अहमद के साथ जो कुछ भी हुआ था वो जानकर मुझे खुशी हुई थी और मुझे ये भी पता था कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दूसरी मखलूक है जिसे मैंने छत के ऊपर ही देखा था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था? शायद उसे बुरा लग रहा था कि वो मुझे इस तरह से देख रहा था। मैं खुद ही सवाल और खुद ही जवाब कर रही थी। आखिर में ये सोचकर मैं खुश हो गई कि उस दूसरी मखलूक ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर अहमद नामी शैतान को थप्पड़ मारा। फिर मैं मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो गई। खाना खाने के दौरान भी मुझे बहुत मज़े के वाक़यात पेश, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा हंस रही थी। लेकिन उन सब के सामने मैंने खुद पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हंसी तो ये सब लोग मुझे डांटेंगे। मैंने अपने कज़न को खाना डाल कर दिया जब अचानक ही उसने जानबूझकर मेरे हाथ को अपना हाथ लगाने की कोशिश की कि उसने अपना हाथ जल्दी से पीछे किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा भाई कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर पहले ही आराम करने गया था, जबकि अम्मी के हाथ से भी बर्तन गिर गए क्योंकि मेरा कज़न बहुत ही बुरे अंदाज में चिल्लाया था। सभी परेशान हो गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैं भी चेहरे पर मासूमियत से जाकर उससे पूछने लगी। वो मुझे बहुत गुस्से से घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा, इसके पास कोई जादू है जिसकी वजह से ये मुझे बार बार तकलीफ़ दे रही है। सबके मुंह हैरत से खुल गए। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी कंधे उचका दिए और यही इशारा किया कि मुझे नहीं पता इस शख्स को एकदम से क्या हो गया है और ये मुझे क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। वो जल्दी से उठा और मेरी अम्मी के पास जाकर कहने लगा, खाला, अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये मेरा हाथ देख लें। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा हाथ गलती से इसके हाथ के साथ लग गया था। अब देखिए इस पर कितना बड़ा छाला बन गया है। ये कहकर उसने अम्मी के सामने किया हाथ, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मी मेरी गुस्से की शुरू की ही तेज़ थी और इस तरह के ड्रामे तो उन्हें लगते ही जहर थे। उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से लेकिन सख्त आवाज़ में उससे कहा कि मैं ये आखिरी बार समझकर तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। इसके बाद अगर तुमने ऐसा कोई ड्रामा किया और हम सब लोगों को इस तरह से परेशान किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं ये भी लिहाज नहीं करूंगी कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। चलो आप जल्दी से खाना खाओ और अगर खा लिया है तो अपने कमरे में चले जाओ, लेकिन यूँ इस तरह से तमाशा मत बनाओ। ये कहकर अम्मी दोबारा से कमरे के अंदर चली गई। मेरा भाई भी वापस पलट गया। मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। वो इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा हशर नशर बिगाड़ दे, लेकिन फ़िलहाल मैं उसके काबू में नहीं थी। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं ये आखिरी बार समझकर माफ़ कर रहा हूँ। अगर इसके बाद तुमने मेरे साथ किसी भी किस्म की चालाकी की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि पागलों वाली बातें मत करो, पहले ही तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। इस तरह की बातें करोगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम एक नफसियाती मरीज़ हो। मैं ये जानबूझकर कह रही थी क्योंकि उससे नफसियाती लफ्ज़ से बहुत चिढ़ थी। बचपन में जब वो अजीबोगरीब हरकतें करता तो उस्ताद उसे नफसियाती कहकर पुकारते। फिर बाद में बच्चों ने भी उसे इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वो यूं ही इस नाम से नफरत करता था। अभी आकर सब लोगों ने ये नाम छोड़ दिया था, लेकिन मुझे आज याद आ गया। मैंने दोबारा से उसके ज़ख्मों पर नमक डाल दिया। वो बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाता, उसके कदम पीछे ही रुक गए। उसका मुंह हैरत से खुल गया कि वो अपने आप को हरकत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं उसके सामने खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता है जो मेरे साथ हो रहा है? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये कहकर मैं वापस कमरे में चली गई, जबकि वो बेबस पीछे खड़ा रह गया। ये सब देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी और तजस्सुस भी हो रहा था कि आखिर ये सब करने वाला कौन है। मेरे जहन में उस औरत का ख्याल आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि उस औरत के अलावा कोई और भी है।
کیونکہ عورت تو مجھے خبردار کر کے یہاں سے چلی گئی تھی۔ اب میرا ذہن دوبارہ پیچھے کی طرف گیا جب اس عورت نے مجھے کسی چیز سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ نہ جانے وہ کس چیز کی بات کر رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں مبتلا تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس وقت کون آ گیا ہے۔ میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرے ذہن میں احمد کا خیال آیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں نے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے تو دوسری جانب سے مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے چھت پر آ جاؤ، وہاں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ امی کی یہ بات سن کر میں خود حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ رات کے اس وقت امی کا چھت پر کیا کام، اور آخر ایسی کون سی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے کرنی ہے۔ جہاں تک صفائی کی بات ہے تو وہ دن کے وقت میں مکمل کر چکی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور پریشانی بھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنے جا رہی ہیں۔ لیکن جب میں چھت پر گئی تو حیران رہ گئی کہ چھت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں پر تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور میرے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ ایک بہت ہی پیاری خوشبو تھی جو میرے چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ میں چند لمحے یوں ہی اس سکون کو محسوس کرتی رہی۔ اس کے بعد اچانک ہی میں نے آنکھیں کھول دی کیونکہ مجھے اپنے نام کی پکار بہت نزدیک سے سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک اور جہان بستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا کہ جو انگوٹھی پہنی ہے وہ اتار کر مجھے دے دو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے خاموشی سے اپنے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس وقت تو میرے ذہن میں اس عورت کی باتیں بھی نہیں تھی، بلکہ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس وقت صرف اور صرف اس انسان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی دی تو اچانک ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں زمین پر گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرے دل میں خوف بھر گیا۔ میں نے ایک نظر جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی، پھر نہ جانے اس نے کیا پڑھا کہ وہ انگوٹھی راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر ایک چیخ میرے منہ سے نکلنے والی تھی کہ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اس وقت میرے بہت قریب تھا۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب احساس ہو رہا تھا۔ میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی لیکن دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مسلسل میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرم سے اپنی نظر جھکا لی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ یوں ہی اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھی تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی اور خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دوبارہ دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا اور مجھے کہنے لگا، مجھے پتا ہے اس وقت تمہارے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہے اور وہ یہ کہ میں کون ہوں اور تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تو میں تمہیں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور تمہیں یہ انگوٹھی دینے والی عورت دراصل میری ماں تھی۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہیں وہ انگوٹھی دے دی تھی، کیونکہ جب تک وہ انگوٹھی تمہارے پاس تھی میں تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں۔ میں نے تمہیں خود اپنے پاس بلایا اور تم نے خود ہی وہ انگوٹھی اتار کر مجھے دے دی۔ یوں اس طرح سے اس کا اثر بھی ختم ہو گیا اور یہ انگوٹھی بھی ضائع ہو گئی۔ جن ذات کی بات سن کر میں مزید دہشت زدہ ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری ماں تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا تم مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا عاشق ہوں اور میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری ماں مجھے تم سے اسی لیے دور کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی آدم زادی سے شادی کروں۔ اسے آدم زادیوں سے بہت نفرت ہے، اسی وجہ سے اس نے تمہیں یہ انگوٹھی دے دی تھی
تاکہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں، لیکن تم مجھے اتنی زیادہ اچھی لگ گئی کہ میں رہ ہی نہیں سکا اور دوبارہ سے لوٹ کر تمہارے پاس آ گیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ ابھی جو جادو میں نے تم پر کیا تھا اور تمہیں مجبور کیا تھا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو، وہ جادو کرنے میں مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میں نے وہ ساری مشکلات اٹھا لی۔ اور کیوں اٹھائی؟ صرف اور صرف تمہارے پاس آنے کے لیے اور تم سے بات کرنے کے لیے۔ جن ذات کی باتیں سن کر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ احساس بہت ہی جان لیوا تھا کہ میں اس وقت کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جن زادے کے ساتھ موجود ہوں۔ یقیناً وہ میرا دماغ پڑھ رہا تھا، اسی لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا جو میں جن زاد ہوں؟ میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ڈراؤں گا، بلکہ میں تو تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا۔ صرف اسی وقت ہی تمہارے سامنے آؤں گا جب تمہارا دل کیا کرے گا، اور جب تم مشکل میں ہوگی تب تم مجھے پکار سکتے ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میری محبت کا حق یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہاری ہر مشکل وقت میں مدد کروں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی مجھے ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگے۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ اچانک ہی اس نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے اس وقت جانا ہوگا۔ اگر میں اپنے گھر واپس نہیں گیا تو میری ماں کو شک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا جن ذات کی مائیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں جتنی کہ انسانوں کی ہیں؟ مجھے اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت پر بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اتنی آسانی سے میں کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گی، اور وہ بھی ایک ایسی مخلوق کے عشق میں جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔ ہمارے گھر کے تمام اخراجات پورے ہونے لگے۔ میرے ابا کو بہت ہی اچھی جگہ پر نوکری مل گئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں ہر روز ایک بڑی مقدار میں پیسے ملتے، جن کا زیادہ تر حصہ میں چھپا دیتی تھی، جبکہ ان میں سے کچھ اپنی اماں کو دے دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اماں خود بھی حیران تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ صرف ایک بار ہی انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کچھ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں صرف اتنا کہا کہ مجھ سے اس بارے میں سوال مت کریں۔ اگر میں نے آپ کو جواب دے دیا تو ہم اس سب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میری امی یقیناً سمجھدار تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے دوبارہ پلٹ کر سوال نہیں کیا، بلکہ میں انہیں جو بھی پیسے دے دیتی وہ خاموشی سے لے لیتی تھی۔ ایک بات کا تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، کیونکہ ہر وقت میں ان کی نظروں کے سامنے ہی موجود ہوتی تھی۔ دوسری طرف ارسلان اب مجھ سے کھنچا کھنچا رہنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنا وہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا اتنی ہی زیادہ خود کو تکلیف پہنچ جائے گا۔ اس دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جن ذات بھی نہ جانے کہاں پر گیا ہوا تھا۔ میں کام کر رہی تھی جب اچانک ہی ارسلان وہاں پر آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دوبارہ سے دروازہ بند کیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا اور مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا، اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات پڑی اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ یہ لات مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جن ذات تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جن ذات ارسلان کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ اسی وقت ہی ارسلان کی ماں وہاں پر آ گئی۔
اپنے بیٹے کو یوں کسی اندیکھی مخلوق سے مار کھاتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تم جادوگرنی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی اور اسی وقت یہ سب کچھ روکو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ارسلان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی، اسی لیے میں اس جن ذات کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے روک دو، اب بس کر دو، یہ سب کچھ نہ کرو ورنہ یہ مر جائے گا۔ جن ذات اچانک ہی رک گیا تھا۔ اس وقت سارا محلہ بھی وہاں پر جمع ہو گیا تھا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس کوئی جن ہے۔ تمام لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ جادو کرنی ہے، یہ جنوں کو قابو کرتی ہے، پھر ان سے کام کرواتی ہے۔ ہزاروں طرح کی باتیں تھیں جو میرے بارے میں مشہور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ جن زاد آخری بار میرے پاس آیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ لوگوں کو تم پر شک ہو گیا ہے۔ اب وہ اسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے تمہارے پاس جو جن ہے وہ انہیں مل جائے۔ اس لیے اب وہ مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا اس علاقے میں آنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی تھی جس میں بہت سارے قیمتی ہیرے موجود تھے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور ایک اچھی جگہ پر شفٹ ہو گئے تھے۔ آج تک میں اس جن ذات کو نہیں بھول سکی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔